بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 329 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قُلْنَا اهْبِطُوا کے مخاطبین۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم قُلْنَا اهْبِطُوا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، تو اس سے مراد کون کون ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر بعضکم لبعض عدو میں کم ضمیر سے مراد کون ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ سے وَلَكُمْ میں مخاطبین کون ہیں، تو تقریباً ایک جیسی ہی ہماری یہ گفتگو آج کے سبق میں رہے گی۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پس اس شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، یا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے کہ جس جگہ میں وہ دونوں تھے، ای من الکرامت والنعیم، یعنی جو عزت و شرف والی جگہ تھی، نعمتوں والی جگہ تھی، اس جگہ سے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا خطاب لآدم علیہ الصلاۃ والسلام وحواء لقوله سبحانہ وتعالی قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، تو فرمایا کہ ہم نے کہا اتر جاؤ، یہ خطاب ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بصیغہ تثنیہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اہبطوا منہا جمیعا، اور اہبطوا کی جو وجمع ضمیر لأنہما اصلا جنس فکأنہما الانس کلہم، اور اہبطوا کی ضمیر کو جمع لایا گیا اس لیے کہ وہ دونوں حضرات انسانوں کی جڑ ہیں، تو گویا کہ وہ کل انسان ہیں، یا او ہما و ابلیس ہو، یا پھر یہ کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون ہے۔ اخرج منہا ثانیا بعد ما کانا یدخلها للوسوسۃ او دخلها مسارقتا، اور فرمایا کہ ابلیس پہلے وسوسے کے لیے یا چوری چھپے جنت میں داخل ہو جایا کرتا تھا، اب دوبارہ پھر جنت سے نکالا گیا، تو فرمایا کہ او من السماء، یا پھر ابلیس کے حق میں حبوط سے مراد حبوط من السماء یعنی آسمان سے اترنا مراد ہے۔ بعضکم لبعض عدو حال استغنی فیہا عن الواو بالضمیر والمعنى متعادین یبغی بعضکم علی بعض بتدلیلہ، اور بعضکم لبعض عدو یہ حال ہے، اور ضمیر کم کی وجہ سے واو حالیہ کی ضرورت نہیں سمجھے گی، اور معنی ہے کہ اترو اس حال میں کہ باہم دشمن رہو گے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرو گے، بہین طور پر کہ ایک دوسرے کو گمراہ کرو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ مَوْضِعُ اسْتِقْرَارٍ أَوْ اسْتِقْرَارٌ وَمَتَاعٌ تَمَتُّعٌ إِلَىٰ حِينٍ يُرِيدُ بِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوِ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک نفع اٹھانا اور ٹھہرنا ہے، تو مستقر یہ موضع استقرار یعنی جائے استقرار یا پھر نفس استقرار یعنی رہنا مراد ہے۔ متاع کا معنی تمتع فائدہ اٹھانا ہے، الی حین سے مراد موت یا قیامت کا وقت ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ما کانا فیہ سے مراد جنت کا اعزاز اور اس کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، یعنی جو آگے فرمایا نا من الکرامت والنعیم۔ اور اہبطوا کا خطاب یہ کس سے ہے؟ اس کی تعیین دوسری آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں کہ اہبطوا منہا جمیعا، کہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ بولا گیا اور اس سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام متعین ہے، تو بس اہبطوا کا خطاب بھی حضرت آدم و حوا سے ہی ہے کیونکہ واقعہ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جمع کی ضمیر لانا باوجود سے کہ مخاطب تو مثنیٰ ہے، یعنی وہ تو دو ہے، تو اب یہ جمع کی ضمیر کیوں لائے گی؟ تو اس کے جوابات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یا تو اس لیے کہ یہاں اہبطوا میں جمع کی ضمیر اس لیے لائے گی کہ جمع کم از کم اس کا جو مصداق ہے وہ دو ہے، جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اذ یحکمان فی الحرث اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اور آگے چل کر ارشاد ہوا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ یہاں پر ہم ضمیر جمع ان دونوں بزرگوں کے لیے اسی قاعدے کے مطابق استعمال ہوئی ہے، یعنی پیچھے یحکمان ہے دو ہیں اور آگے لحکمہم جمع کی ضمیر ہے، تو جمع کا اطلاق جو ہے فرمایا کہ وہ کم از کم دو اس کا مصداق بن سکتا ہے، یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ اور اب یہاں پھر یہ کہ جمع کی ضمیر لانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مراد آدم و حوا سے وہ دو ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت مراد ہے، یعنی ان کی کل اولاد مراد ہے، آدمیت مراد ہے، انسانیت مراد ہے۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، کہ یہ عداوت ذریت آدم ہی کے درمیان پائی گئی نا، کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، تو بعضکم کی کم ضمیر کا اور آگے ولکم کی کم ضمیر کا، تو وہ بھی مخاطب جو ہیں وہ ذریت آدم ہی ہے، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، کہ جو جھگڑا ہے لڑائیاں ہیں وہ آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو یہ ان کی اولاد میں ہی ہوا سارا کچھ، تو یہ وہی مراد ہے۔ اب یہ اعتراض ہوگا کہ جی دیکھیں ذریت تو خطاب کے وقت موجود ہی نہیں تھی، تو ان کو کیسے مراد لیا جا سکتے؟ قلنا اہبطوا جب بولا تو اس وقت تو آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں تھا، اولاد تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کی اصل تھے، اس لیے یہ مان لیا گیا کہ جب یہ دو موجود ہیں تو سمیت تمام انسانیت موجود ہے۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ مخاطب وہ تین تھے، یعنی وہاں پر جو اہبطوا فرمایا تو یہ صرف ان دو کی وجہ سے نہیں فرمایا بلکہ تین تھے، اور تین جو عدد ہے یہ تو ہے ہی جمع کا، تو لہٰذا پھر آگے اہبطوا کے اس جمع سے خطاب کرنا کوئی برا تو نہیں ہے۔ اچھا، تین مخاطب کون تھے؟ تو فرمایا کہ ہما، ایک تو یہ کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام، اور وہ ابلیس، اور تیسرا جو تھا وہ ابلیس تھا۔ اب یہ بھی وہاں چونکہ وسوسہ دینے کے لیے گیا ہوا تھا تو اس لیے ان تینوں کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب اس قول پر ایک شبہ وارد ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ابلیس تو جنت سے پہلے ہی نکالا جا چکا تھا، تو اس کو آپ دوبارہ سے کیسے وہاں شمار کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا دوبارہ اخراج ہوا ہے، پہلے تو اس طرح نکالا گیا تھا نا کہ کرامتاً اعزازاً، اب وہ فرشتوں کے جرمٹ میں داخل نہیں ہو سکتا جیسے شان و شوکت سے پہلے جایا کرتا تھا، لیکن اب بھی جیسے ہم نے گزشتہ اس بات میں اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ اس کا دوبارہ داخلہ ہوا، وہ چل جائے کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہو کے گیا، جانور کی شکل میں گیا، وہ چوری چھپے داخل ہوا، لیکن اب جب دوبارہ داخل ہوا وسوسہ ڈالنے کے لیے تو اس وقت پھر قلنا اہبطوا کے خطاب میں وہ بھی شامل ہو گیا کہ تم سب اب یہاں سے نکل جاؤ۔ اچھا، اب یہ کہا جائے کہ حبوط اور خروج سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے خروج ہے، اور ابلیس کا آسمان سے خروج ہے، اور سب کے لیے اہبطوا کا کلمہ استعمال ہوا، یعنی ابلیس یہ ایک تیسرا قول ہے کہ وہ جنت میں نہیں تھا، وہ آسمان سے تھا، اور آدم و حوا یہ جنت میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا،
تو مطلب یہ تھا کہ مخاطب ایک آسمان پہ تو اسے کہا تو وہاں سے اتر، اور آدم و حوا سے کہا تم دونوں جنت سے اترو، تو اس لحاظ سے یہ او من السماء کا تعلق بھی یہاں سے واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ او من السماء کی تشریح سپرد قلم کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ از یحکمان فی الحرث سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔